روزے رکھیں اور جی رکھتا ہوں، جی پورے نہیں رکھ پاتا لیکن رکھتا ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین سپیچز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو، سلمان خان کے منہ سے تو آپ نے سنا بھی کہ جب ان سے رمضان میں روزے رکھنے کے متعلق پوچھا گیا تو کہتے ہیں کہ میں روزے تو رکھتا ہوں لیکن پورے نہیں۔ یہ اداکار سلمان خان ویسے تو مسلمان ہے لیکن یہ روزے رکھنے کو اتنا ہلکا لیتے ہیں کہ پورے رکھنے کی زحمت بھی نہیں کرتے۔ اس متعلق ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی ایک سوال پوچھا گیا کہ بدقسمتی سے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھ بھی نہیں پاتے، تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیے کہ ان کے لیے کیا حکم ہے۔ Unfortunately, there are many brothers and sisters who neglect the obligation of fasting during the month of Ramadan. Can you give us some words of advice, and indeed from the Quran and the Sunnah, give us some proofs of the fact that it is an obligation? ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ قرآن میں بھی بہت سے حوالے ہیں جبکہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے ہر مسلمان پر فرض قرار دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن کا ایک حوالہ بھی دیا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے ہیں جیسا کہ پہلے لوگوں پر، یعنی تم سے پہلے جو قومیں تھیں ان پر بھی فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ Allah says in the Quran, in Surah Baqarah, which means, oh, you believe, fasting has been prescribed to you as it was prescribed to people who came before you, so that you may learn self-restraint. Here the Arabic word used is qutiba. Qutiba means prescribed. اب یہاں پر غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم سے پہلی قوموں کے لیے بھی حکم آیا تھا۔ جب یہاں پر حکم کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب فرض ہے۔ پہلے قوموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور شاید دیگر پیغمبروں کی قوموں کے لیے بھی روزے فرض ہوئے تھے۔ قرآن میں ساتھ ساتھ ایمان والوں کا ذکر بھی ہوا ہے، یعنی جو آج کے مسلمان ہیں ان پر بھی فرض ہوئے ہیں۔ As it was made compulsory for people who came before you. That means it was compulsory even for people that came before, the Jews, the Christians, etc. But it's also made compulsory for the Muslims. Ya ayyuhallazina amanu, for the believers. And further it says, point number 1 is compulsory for you. Point number 2 is compulsory for people who came before you. اب روزے کیوں فرض کر دیے گئے اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں ہی دی کہ تم پرہیزگار بنو، صبر کرنے والے بنو۔ تقویٰ کا مطلب بھی ساتھ ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سمجھا دیا کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا۔ ساتھ میں ہم سب کو پتہ بھی ہے کہ روزے رکھنے سے انسان میں برداشت اور صبر آتا ہے جو کہ ایمان والوں کے لیے بے حد ضروری ہے۔ Point number 3, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, so that you may learn self-restraint. The Arabic word tattaqoon is derived from the word waqa, same as the root word for taqwa, which means that you have to fear yourself, from the wrath of Allah. اب بہت ہی خوبصورت بات ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہہ دی کہ جب کوئی انسان اکثر غلط کاموں میں مبتلا ہوتا ہے اور جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اس میں اتنی توانائی نہیں ہوتی کہ کوئی کام کاج کر سکے، کیونکہ وہ کچھ کھا پی رہا نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے وہ شخص ان برے کاموں کی طرف بھی نہیں جا سکتا، تو آلریڈی اس برائی سے کمی آ جاتی ہے اور پورا مہینہ غلط کاموں سے دور رہتا ہے تو اس شخص کی تقویٰ کا لیول بھی بڑھ جاتا ہے اور غلط کاموں سے رکنا اس کی عادت بن جاتی ہے۔ When a person fasts, that he feels hungry. And normally when a person is well fed, that gives him more energy to many a times do things which are also prohibited and to commit sins. The moment you fast, your action towards things which are prohibited goes down and the barometer of taqwa goes high. That is the reason fasting helps you to improve your self-restraint and increase the taqwa level. ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن کا ایک اور حوالہ بھی دیا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کر دیا گیا تاکہ انسانوں کی رہنمائی ہو سکے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، اور جو بھی اس مہینے کو مانتا ہے وہ اسے روزے رکھ لینے چاہیے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے یا پھر کوئی سفر کر رہا ہو تو اس وقت وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں وہ روزہ رکھیں، لیکن چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ یہ تو فرض ہے۔ Allah says, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. That Ramzan was the month in which the Quran was revealed as a guidance to humankind. The people who witness this month, they should fast. Here again becomes the fard for the Muslims, that if you are in this month of Ramadan, you should fast. And it gives exceptions that
if you are ill or if you are traveling, then the period can be made later on, etc. etc. अब डॉक्टर जाकिर नाइक अहादीस की तरफ आए और कहने लगे कि कई अहादीस भी रमजान और रोजे के मुतालिक हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक हदीस का हवाला दूंगा कि इस्लाम के 5 सतूनों में से एक है, जिनमें पहला कलमा तैयबा है कि अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान कि अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल। दूसरे नंबर पर नमाज कायम करना है, तीसरे नंबर पर ज़कात देना है, चौथे नंबर पर हज अदा करना, यानी वो लोग जो हैसियत रखते हैं जिनके पास इतने पैसे हों कि वो हज पे जा सकें, और 5वें नंबर पर रोजे रखना। तो इस हदीस से ये भी साबित होता है कि रोजा तो फर्ज है बल्कि इस्लाम का लाजमी जुज है। Our beloved Prophet said that Islam is based on 5 pillars, and the 5th is observing Sawm, that is fasting. So from this hadith of Muhammad sallallahu alaihi wasallam of Sahih Bukhari, volume number 1, in the book of Iman, hadith number 8, it says that fasting is one of the pillars of Islam. Not only is it fard, it is one of the principles, one of the pillars of Islam. Amongst the 5 most important things for a Muslim, one of them is fasting. दोस्तों, जिस तरह ये बॉलीवुड के अदाकार रमजान के महीने को हल्का लेते हैं और रोजे रखने के बजाय दबा दबा कर खाते हैं, इसका मतलब ये है कि ये लोग मुसलमान भी शायद नहीं होंगे, क्योंकि दुनियावी कामों में ये शिर्क की तरफ भी जाते हैं। उनके मुंह से कलमा तक किसी ने नहीं सुना है, नमाजों के भी बेपाबंद नहीं हैं। यानी कि सिर्फ रोजे की बात नहीं, दीगर इस्लाम के अहम अरकान भी ये अदा नहीं करते हैं। इनके पास पैसा तो है, लेकिन कभी नहीं देखा कि उन्होंने ज़कात दी हो, ना ही नमाजों की पाबंदी की है। सिर्फ नाम के मुसलमान होने से कोई मुसलमान नहीं बन जाता। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को इस्लाम के सतूनों पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उम्मीद करते हैं आप डॉक्टर जाकिर नाइक के इन जवाबात से जरूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।